السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے آپ فیملی وزٹ ویزا وہ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن، اور اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے وہ سارا کا سارا اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس فیملی وزٹ ویزا کو جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے آپ نے visa.mufa.gov.sa، اور اس کا جو نیچے لنک ہے وہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا۔ تو آپ اس کو عربی کے اندر ہی رہنے دینا ہے، آپ نے اس کو جو ہے چینج نہیں کرنا انگلش کے اندر۔ اگر آپ انگلش کے اندر چینج کریں گے بھی صحیح تو یہ مشکل ہے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے چینج ہو، کیونکہ بعض اوقات اس ویب سائٹ کے ساتھ ہی جو ہے ایکسٹینشن لگی ہوتی ہے تو بعض اوقات ورکنگ نہیں کرتی، لیکن آپ نے اس کو جو ہے ایسے ہی رہنے دینا ہے، یعنی عربی کے اندر۔ اور اگر آپ انگلش کے اندر جو ہے سبمٹ کریں گے تو آٹو پہ خود بخود ہی اس کو چینج کر دے گا عربک کے اندر۔ تو آپ نے اس کو کچھ چھیڑا چھاڑی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ایسے ہی اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پہ آ جانا ہے الموظفین کے اوپر، خدمات الموظفین کے اوپر آنے کے بعد خدمات المواطنین کے اوپر، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے آنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلے آپشن کے اوپر آ جانا ہے طلب زیارہ کے اوپر، یہاں پہ آپ نے اوکے کرنا ہے۔ اور نفاذ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے دیکھنا ہے، یہاں پہ آپ نے اقامہ نمبر انٹر کرنا ہے، اور جیسے کلک کریں گے تو جو آپ کی نفاذ اپلیکیشن ہے اس کو بھی آپ نے آن کر لینا ہے۔ وہاں پہ اس طرح کا ایک کوڈ شو ہو رہا ہوگا، آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے۔ تو دین اس کے بعد یہ جو مطلب ہے پورا فائل جو ہے آگے چلی جائے گی۔ تو پھر اس کو یہ جو جس بندے کا آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں وہ اس کا نام یہاں پہ شو ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ساری تفصیل بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ شیئر جو ہے وہ سامنے آپ کے کر دے گی یہ ویب سائٹ، لیکن اس کو آپ نے ہڈن کرنا ہے کیونکہ میں پرائیویسی ہے اس کی، تو یوٹیوب جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے میں نے اس کو ہڈن کیا ہوا ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ نیچے دیکھ لینا ہے اس کا نمبر بھی، اور اس کا نام اور کمپنی کا نام اور جو کفیل ہے وہ سارے کا سارا ڈاٹا آپ نے میچ کر لینا ہے، اور یہ ڈاٹا آپ کو مل جائے گا۔ پھر جیسے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ جو کوڈ مل رہا ہے کیپچر کوڈ، اس کو آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور آگے حفظ پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے اوکے کریں گے تو یہ آپ کو مین پیج کے اوپر لے کے آ جائے گا۔ پھر یہاں تقدیم کے اوپر پھر آپ نے طلب زیارہ کی جو تقدیم ہے اس کو اوکے کرنا ہے آپ نے، تو یہ تھوڑا سا آپ سے ٹائم لے گا، اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پروسیجر آپ نے شروع کر دینا۔ یہاں اضافے کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اضافے کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں اپنے جو جنس ہے جس بندے کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، نیپال سے ہے، پاکستان سے ہے، کہاں سے بھی، تو ہم کیونکہ پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں ہم پاکستان ہی سلیکٹ کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ یہاں پہ اسلام آباد بعضوں کا سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کنٹری، بلکہ جہاں پہ آپ کا پاسپورٹ ہے، جیسے آپ پاکستانی ہیں، انڈیا ہیں، بنگلہ دیش، نیپالی کوئی بھی، تو آپ نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اسی کنٹری کو۔ الجنسیہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یا آپ انڈیا یا بنگلہ دیش کوئی بھی۔ مختصر کرتے ہیں، یہاں پہ آپ نے جس بندے کا ویزا اپلائی کرنا ہے اس کا پہلا نام اور اس کا لاسٹ نیم آپ نے دوسرے خانے کے اندر یہاں پہ لکھنا ہے۔ پہلے خانے کے اندر پہلا نام آئے گا اور لاسٹ پہ اس کا نام آئے گا۔ اب یہاں پہ پہلا نام آئے گا، یہاں کے اوپر پہلا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور دوسرا نام یہاں پہ لکھنا ہے، اور نیچے آئیں گے تاریخ میلاد لکھنا ہے اپنے، اور جیسے تاریخ میلاد لکھیں گے یعنی ڈیٹ آف برتھ، پھر اس کے نیچے اگر لکھنا ہے آپ نے مطلب ہے مذہب کون سا، اسلام ہے، غیر مسلم ہے، وہ لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ جو ماننے کا جو تیسرا آپشن آ رہا ہے یہاں پہ، یعنی پہلے اوپر ڈیٹ آف برتھ ہے اور دوسرے پہ دیانہ ہے یعنی مذہب ہے، اور نیچے پہ مانا ہے۔ یہاں پہ بعض اوقات لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹر بھی لکھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات ٹیچر لکھ دیتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی اور نیم لکھ دیتے ہیں، لیکن جیسے آپ یہ نام لکھیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی جب آپ ویزا اپلائی کریں گے اسلام آباد ایمبیسی میں یا کراچی ایمبیسی میں، تو اس وقت وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے جو پراپر ڈاکومنٹ ہیں وہ سارے کے سارے پراپر ڈاکومنٹ لے کے آئیں، تو اس وقت آپ کو بہت پریشانی بنے گی۔ اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، لا یعمل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور نیچے آ جانا ہے۔ اب جب آپ مطلب اگر مذکر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا مؤنث کے لیے یعنی مرد کے لیے ہے تو پھر جو ہے ذکر لکھیں گے، اور اگر عورت کے لیے ہے تو پھر انثیٰ لکھیں گے۔
اب یہاں پہ جو حیثیت ہے وہ آپ کی گھر والی ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ماں ہے، کون ہے، تو وہ آپ نے جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ وطن لکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جو مطلب ہے بیوی ہے یا جو ہماری ماں ہے وہ یہاں پہلے سعودی رہ کے گیا، سعودی نیشنل ہے، یہاں پہ وہ نہیں لکھنا ہے بلکہ صرف اور صرف لکھنا ہے۔ اگر آپ کی امی ہے تو ام پہ کلک کرنا ہے، اگر آپ کی گھر والی ہے تو زوجہ پہ کلک کرنا ہے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو بنت پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ سارا جو آپ نے پروسیجر کرنا ہے غور سے دیکھ کے، اگر تھوڑی سی مسٹیک کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم بن جائے گی۔ تو یہاں پہ جو ہے بعض اوقات آپ ایسے رشتے کو بلانا چاہ رہے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہے، تو آپ یہاں پہ جو نیچے آپشن ہے اخرا کا اس پہ آپ کلک کر دیں گے، اور پھر یہاں پہ جو ہے آپ نے لکھنا ہے کون سا آپ کا وہ رشتہ دار ہے، وہ آپ کی رشتے میں کیا لگتی ہے، یعنی امی کو بھی نہیں بلا رہے، بہن کو بھی نہیں بلا رہے، گھر والوں کو بھی نہیں، اور کسی اور رشتہ دار کو بلانا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ اخرا کے اگر آپ کلک کریں گے تو پھر اس کی جو مطلب رشتے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ وہ لگتی ہے، وہ یا وہ لگتا ہے کوئی بھی، تو آپ نے اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے عربی کے اندر وہ اس کو آپ نے لکھنا ہے ضرور۔ یہاں پہ مونس آ جاتی ہے اور یہاں پہ ذکر یا کوئی بھی، تو آپ نے اس حیثیت سے آپ نے اس کو فل کر لینا جو بھی آپ جو ہے بلانا چاہ رہے ہیں۔ میں صرف سمجھانے کے حساب سے کر رہا ہوں، آپ نے جو ہے خیال کرنا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا بھی اگر آپ مسٹیک کریں گے تو آپ کی غلطی ہو جائے گی، کیونکہ میں جو ہے لیڈیز کے لیے بلا رہا ہوں، تو میں اس وجہ سے یہاں پہ کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے دینا ہے فون نمبر، یہاں پہ جیسے آپ فون نمبر ڈالیں گے 00966 تو یہ خود بخود ہی کلک کر لے گا سعودی عربیہ کے لیے، اور پھر آگے آپ نے سعودیہ والا جو نمبر ہے آپ نے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ برود الکترونی جو ہے وہ اس پہ آپ نے اپنی ای میل ایڈریس ڈال دینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جو رقم الجواز ہے یعنی جو پاسپورٹ ہے اس کو آپ نے صحیح غور طریقے سے لکھنا ہے تاکہ مسٹیک نہ ہو۔ یہاں پہ تھوڑی سی بھی مسٹیک ہو گئی تو آپ کے لیے بہت پریشانی بنے گی۔ یہاں پہ جو مطلب ہے وہ پاسپورٹ کی اکثر جو حیثیت ہوتی ہے وہ عام عادی ہوتا ہے، اپنے اسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ کا اسپیشل پاسپورٹ ہے، جیسے آپ آرمی کے اندر کوئی آفیسر ہیں یا کہیں اور جگہ پہ، تو پھر اس سے حساب سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر جو پاسپورٹ کی ڈیٹ ہے وہ آپ نے لکھنی ہے صحیح حساب سے، جو اس کے اوپر لکھے بالکل غلطی نہیں کرنی یہاں پہ، اور پھر جو آگے ہے وہ تاریخ انتہا ہے، انتہا الجواز، اس کے بعد پھر مکان الاصدار جواز، یعنی کہ یہ کہاں سے آپ کا ایشو ہوا ہے، تو سرگودا سے ہے تو سرگودا لکھ سکتے ہیں، پاکستان سے ہے تو پاکستان سے، جو بھی ہے آپ کا ویزا جہاں پہ پاسپورٹ آپ کا بنا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں بیانات و تشہیرہ تو یہ آپ نے کہاں کرنا ہے، یہ آپ نے اگر کراچی ایمبیسی سے لگوانا چاہ رہے ہیں تو کراچی ایمبیسی کر دیں، اور اگر اسلام آباد کا ہے تو اسلام آباد جو ہے آپ کلک کر کے وہاں اسلام آباد سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام آباد کی جو اپارٹمنٹ ہے وہ بھی مل جاتی ہے اور کراچی کی، لیکن اگر کراچی کا ویزا ہوگا اور اسلام آباد ایمبیسی سے اگر آپ لگوائیں گے تو 10,000 روپے پر پاسپورٹ آپ سے فیس زیادہ چارج کریں گے، تو کوشش کریں کہ آپ اسلام آباد کا ہی رکھیں۔ اور باقی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فیملی کو اپلائی کروا دیا ویزا، اور اگر ان کو بغیر رش کے جو ہے مطلب ان کا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اندر میں ایک نمبر دے رہا ہوں، آپ وہاں سے آپ اپارٹمنٹ بک کر سکتے ہیں بغیر رش کے، وہ مکمل پروسیس آپ کو کروا کے دیں گے۔ اور یہاں پہ نیچے آئیں گے، اس کو حفظ کرنا ہے، تو یہ جو آپ نے ڈیٹا پٹ کیا ہوا ہے یہ سارا آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے پاسپورٹ نمبر دیکھنا ہے، نام دیکھنا ہے، اور ڈیٹ آف برتھ دیکھنی ہے، ساری چیزیں یہاں آپ نے کلک کرنی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کے یہ ساری چیزیں آپ کو ویریفائی ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد آپ نے اگر کوئی اور بندے کا مطلب ویزا ساتھ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹے کا یا بیٹی کا یا کوئی بھی، تو اسی طریقے سے سیم پروسیجر وہی ہوگا جو پہلے کر چکے ہیں، یعنی پہلے نیشنلٹی یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، کوئی بھی، تو اس کا جو مکمل طور پہ نام ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ میں تو کیونکہ صرف ایک بندے کا ہی اپلائی کیا، اور نیچے یہاں پہ یہ جو کوڈ ہے یہاں پہ آپ نے یہ والا کوڈ انٹر کر دینا ہے۔ جیسے یہ کوڈ انٹر کریں گے آپ، اس کے بعد آپ نے نیچے یہ کلک کر دینا ہے لازمی، اور حفظ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہ ڈاٹا آپ کا ہو جائے گا سیو۔ جیسے یہ ڈاٹا سیو ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا پرنٹ نکال لینا ہے۔ اگر آپ اس کا ڈاٹا سارا آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اس طریقے سے، اور یہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس کا پرنٹ نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، Ctrl+P کریں گے۔ اگر آپ لیپ ٹاپ کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ صرف ڈائریکٹ پرنٹ کے اوپر آپ کو لے جائے گا، اس طریقے سے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جب آپ نے ڈاٹا چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ اس کا سٹیٹس پہنچا ہے، لگا نہیں لگا، یا اس کا مطلب
غرفہ تجاریہ حوض گیا نہیں، تو یہاں پہ یہ میں ویب سائٹ دے رہا ہوں موفا کی، اس کے اوپر آپ آئیں گے۔ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے رقم طلب جو ہے وہ لکھنی ہے جو اسی ویزے کے اوپر ہے، اور رقم و تسجیل یہاں پہ وہ لکھیں گے اور نیچے یہ کوڈ انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے ویزے کا سٹیٹس شو ہو جائے گا۔ اس کے اوپر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، طلب زیارہ۔ اور جیسے یہ آپ کا نکل آتا ہے، غرفہ تجاریہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو اپارٹمنٹ ضرورت ہوتی ہے اعتماد آفس کی، لاہور کی یا اسلام آباد کی یا کراچی کی۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپارٹمنٹ اگر لینی ہے تو وہ اسکرین کے اوپر میں نمبر شیئر کر رہا ہوں، ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل طور پہ اعتماد آفس چاہے اسلام آباد ہو چاہے کوئی بھی ہو، مکمل طور پہ آپ کو جو ہے وہ سروس پرووائڈ کریں گے، اور بہترین سروس آپ کو پرووائڈ کریں گے، بغیر رش کے بغیر ضلالت کے آپ کی فیملی کا ویزا پروسیڈ کروا دیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔